نے مجھے ایک المیہ ایک ٹریجڈی سے سامنا کروایا. وہ میرے باپ کی موت تھی. میں اتفاق سے حالات کی وجہ سے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا. میں نے ایک نظم کہی تھی اپنے باپ کی موت پر. ایک نظم میں سنانا چاہتا ہوں. کبھی کبھی غم آپ سے ضرور چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شریک ہوں. میں اٹلی میں تھا ایک کانفرنس میں, تو مجھے ڈورس لیسنگ جو ایک مشہور افسانہ نگار ہے, انہوں نے کہا ندا آئی ونڈر یو اسٹل رائٹ پوئم آن یور فادر. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں, وہاں پر باپ کبھی نہیں مرتا. ہر باپ کی موت میں لڑکے کی موت ہوتی ہے. میں نے کہا تھا ٹریڈیشن سفر کرتا رہتا ہے, اکائی میں ہی مرتا رہتا ہے. نظم دیکھیے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. واہ 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 واہ. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. اور تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. واہ واہ. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا. کیا کہنے. واہ. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک. واہ واہ. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک. میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. دیکھیے کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. واہ واہ. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. واہ 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 واہ. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. واہ واہ. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے. میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم. میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم. تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو. کیا کہنے. واہ 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 واہ. میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم. تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو. کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا. بھائی بہت اچھے ندا بھائی. ندا بھائی کچھ اور عنایت فرما دیں میرے. میں نے ایک نظم کہی تھی جس وقت مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا انڈین گورنمنٹ نے. میری ماں بمبئی میں تھی, میں بمبئی میں تھا, میری ماں کراچی میں تھی. تو کراچی کے لیے بمبئی بیٹا تھا اور بمبئی کے لیے کراچی ایک ماں تھی. میں نے ایک 4 لائن کی نظم پاسپورٹ آفیسر کے لیے کہی تھی, وہ سن لیجیے کہ کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا. کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا. یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا. کیا کہنے. کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا. یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا. غلط ہے ریڈیو, جھوٹی ہیں سب اخبار کی خبریں.
غلط ہے ریڈیو، جھوٹی ہیں سب اخبار کی خبریں، جھوٹی ہیں سب اخبار کی خبریں، نہ میری ماں کبھی تلوار تانے رن میں آئی ہے، نہ میں نے اپنی ماں کے سامنے بندوق اٹھائی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کراچی ایک ماں ہے، بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا، یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا۔ غلط ہے ریڈیو، جھوٹی ہیں سب اخبار کی خبریں، نہ میری ماں کبھی تلوار تانے رن میں آئی ہے، نہ میں نے اپنی ماں کے سامنے بندوق اٹھائی ہے۔ یہ کیسا شور و ہنگامہ ہے، یہ کس کی لڑائی ہے؟ کراچی ایک ماں ہے۔ اور ایک لاسٹ غزل سنا رہا ہوں میں کہ اردو غزل بدقسمتی سے محبوبہ کی زلفوں کا شکار رہی ہے۔ میں نے اس محبوبہ کا روپ بدلنے کی کوشش کی ہے، اور آپ حضرت امیر خسرو سے لے کر اور محمد قلی قطب شاہ سے ہوتے ہوئے اس تلاش کیجئے اس ماں کو۔ یہ امیر خسرو کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ گوری سوئی سیج پر مجھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چودیس۔ اس زبان میں غزل سنا رہا ہوں میں، اور غزل کی محبوبہ کا دیکھیے کیسی بدلی ہے کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں۔ واہ واہ دیکھیے، واہ۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکھا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ شعر دیکھیے کہ بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، کیا کہیں، بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، ہر آہٹ پر کان دھرے، آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں۔ واہ 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 واہ۔ بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان واہ دھرے، واہ واہ واہ۔ آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں۔ اور دیکھیے یہ مشترکہ کلچر ہے کہ چڑیوں کی چہکار میں گونجے رادھا موہن علی علی، واہ واہ واہ۔ چڑیوں کی چہکار میں گونجے رادھا موہن علی علی، اور مرغے کی آواز سے کھلتی گھر کی کنڈی جیسی ماں۔ واہ اور ایک واہ شعر سنائیے، مجھے خیال ہے کہ مجھے عقیدہ بھی ہے کہ ماں سے بڑا جادوگر کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، جو کئی لوگوں میں بٹ کر بھی اکیلی زندہ رہتی ہے، کہ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں۔ شعر دیکھیے، واہ واہ واہ۔ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں، تھوڑی تھوڑی سی سب میں، اور دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں۔ واہ واہ۔ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں، دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں۔ اور وقت کا عذاب ماں پر بھی پڑتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ بانٹ کے اپنا چہرہ آنکھیں ماتھا جانے کہاں گئی۔ دیکھیے کیسا عذاب ہے، بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی، جانے کہاں گئی، پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں۔ بھائی بہت اچھے جناب۔